رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی طٰہٰ و یاسین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد، وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما علی الحجۃ الثانی عشر، بقیۃ اللہ المنتظر، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکرین اجمعین، من الآن الی لقاء یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی بیانہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ درود پڑھیں بر محمد۔ سورہ مبارکہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں بیان ہوں، التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مجلس کیونکہ عبادت گاہ میں ہو رہی ہے، اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جائے،
کہ جس میں پروردگار جنات اور انسان کی خلقت کے مقصد کو اپنی عبادت بیان کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بارہا اس آیے کریمہ کو آپ نے سنا ہوگا اور اس کے ذیل میں اور عبادت کے حوالے سے کافی باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی۔ پروردگار نے عبادت کو انسان کے کمال کے لیے واجب کیا، نہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری عبادت سے پروردگار کی خدائی میں کچھ بڑھنے والا ہے، لیکن خلاق کائنات جس نے انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا تو اسے کمال تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا، کیونکہ یہ تو حکمت کے خلاف ہے کہ مقصد بتا دیا جائے لیکن راستہ نہ دکھایا جائے۔ تو کہا انسان میں تجھے مقصد کو بھی بیان کر رہا ہوں اور راستے کو بھی دکھا رہا ہوں۔ جس مقصد کے لیے تجھے خلق کیا جا رہا ہے وہ ہے تیرا کمال تک پہنچنا، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اس منزل پر پہنچنا کہ ملائکہ بھی رشک کریں۔ اور اگر اس منزل تک تجھے پہنچنا ہے تو اس راستے کا نام ہے عبادت۔ عبادت گرچہ ظاہری طور پر اس آیت میں یہ لگتا ہے کہ بعنوان مقصد بیان کیا گیا ہے، لیکن عبادت راستہ ہے، اس لیے کہ سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت میں پروردگار خود اس عبادت کے لیے ایک مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر عبادت خود مقصد ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، لیکن سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے نبی کریم کو مخاطب کر کے، اے نبی وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے۔ تو یہ تو وہی بات ہے جو سورہ زاریات میں بیان کی جا رہی ہے، وہاں پر کلی طور پر اعلان ہو رہا ہے، یہاں ایک خاص فرد کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن بات دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ وہاں بھی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں بھی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں عبادت کے لیے کہنے کے بعد ایک جملہ اور ملتا ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی اس طرح سے عبادت پروردگار کیجئے تاکہ منزل یقین پر فائز ہو جائیے۔ تو پتہ چلا عبادت راستہ ہے، یقین کو حاصل کر لینا مقصد ہے۔ اب اگر انسان عبادت پروردگار کرتا چلا جائے لیکن اس مقصد کو حاصل نہ کر پائے تو پھر یہ عبادت وہ عبادت نہیں ہے جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے۔ عبادت تب اپنے کمال پر پہنچے گی، تب وہ عبادت مناسب راستہ بن کے دکھائے گی کہ جب انسان اس کے ذریعے سے منزل یقین تک پہنچے۔ آپ دیکھیں یہی لفظ یقین آپ کو زیارت وارثہ میں بھی ملے گا، جب امام حسین علیہ السلام کے لیے جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک جملہ آپ کو ملتا ہے حتی اتاک الیقین، کہ اے رسول کے نواسے آپ نے اس طرح سے جہاد کیا اور اس طرح سے نماز اور دین کو قائم کیا یہاں تک کہ آپ منزل یقین تک پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت حسین وہ عبادت ہے جو آیے قرآنی کے تحت میں مقصد پروردگار کو پورا کر رہی ہے۔ سورہ ہجر میں پروردگار کہہ رہا ہے اے نبی آپ عبادت کیجئے حتی اتاک الیقین،
اب نبی نے اس آیت کو آ کے بیان کر دیا، لیکن زیارت وارثہ نے آ کے وضاحت کر دی رہا ہے، اسے حسین نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ حسین نے اس طرح سے عبادت پروردگار کی ہے کہ زیارت آ کے آواز دے رہی ہے، حتی اتاک الیقین، حسین نے اس طرح عبادت کی کہ منزل یقین پر فائز ہو گئے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب آپ اس کے ترجمے میں جا کے دیکھیے گا، اکثر جگہ یہی ملے گا آپ کو کہ جب اس فقرے کا ترجمہ کیا جاتا ہے حتی اتاک الیقین، تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ منزل شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیے کس لغت میں یقین کا ترجمہ شہادت ہوتا ہے؟ یقین کا معنی تو شہادت نہیں ہے، یا بعض جگہ پہ موت کا لفظ آ کے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ایک باریکی ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب انسان مرحلے شہادت یا مرحلے موت پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی یہ ہوتی ہے اگر کسی حقیقت کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے اور آپ کو نہیں پتہ ہو کہ پردے کے پیچھے کیا ہے، تو جب پردہ ہٹایا جاتا ہے تو کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ دکھ جاتا ہے۔ اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ پردے کے پیچھے فلاں چیز ہوگی، اور جب پردہ ہٹا اور وہی چیز دکھی تو اب مجھے یقین ہو گیا۔ تو انسان جب مرحلے موت پہ پہنچتا ہے تو اب جتنی بھی باتیں ہیں اس کے سامنے آیا ہو جاتی ہیں، اب وہ اس یقین پر پہنچ جاتا ہے کہ اب تک جو کہا جا رہا تھا ویسا ہی ہے۔ اس لیے لفظ یقین کی جگہ پر لفظ موت کو رکھا جاتا ہے، یعنی ایک وہ مرحلہ جہاں پر انسان خود بخود منزل یقین پہ پہنچ جاتا ہے، وہ موت کا مرحلہ ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے آواز دی کہ دیکھو تم اپنے آپ سے اس منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرو، مرنے کے بعد تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے، اپنی زندگی میں ایسے عبادت کرو کہ یہ زندگی کی عبادت ہی تمہیں منزل یقین تک پہنچا دے۔ اسی لیے مولا نے آواز دی اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو اب علی کے یقین میں اضافہ ہونے نہیں والا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو زندگی میں بھی موجود ہے، زندگی کے بعد بھی موجود ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مولا کا یہی تو جملہ ہے، لو کشف الغطا، اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں مزتت تو یقینا، اب میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی جس یقین کی دعوت دی جا رہی ہے مولا اسی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم جس مقصد کو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہو، علی اس ذات کا نام ہے جو اس کو پورا کر چکا ہے، اسے پورا کر چکا ہے، وہ منزل یقین پر ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے امام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ امام کو کوئی سکھا نہیں سکتا ہے، بلکہ امام آ کے امت کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں کدھر جانا ہے، اب کیسے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ چند مرحلے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ علماء نے روایات کے ذیل میں عبادت کے 3 مرحلے بیان کیے ہیں۔ کا پہلا مرحلہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے آپ نماز لے لیجئے، روزہ لے لیجئے، بس عبادت ہونا چاہیے۔ بتا نماز اور روزہ ہی صرف عبادت نہیں ہے، اگر انسان تھوڑا سا غور کر لے تو اس کی زندگی کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ ہم نے تو عبادت کو مسجد سے مخصوص کر دیا ہے، لیکن پروردگار نے مخصوص نہیں کیا ہے، کیونکہ پروردگار زندگی کے ہر مرحلے کو عبادت بنانا چاہ رہا ہے۔ اور جب ہم مخصوص کر دیتے ہیں تو پھر طور و طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ایک خاص اہتمام سے آتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور اگر گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر پہ عبادت کہاں ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس باریکی کو سمجھ جائے
کہ اس کا کھانا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے، اس کا بستر پہ سونا بھی عبادت بن سکتا ہے، اس کا کام کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے، تب وہ ہر جگہ اس باری کی رعایت کرے گا۔ کہا آپ دیکھو اب مسجد میں جا کے ہی تمہیں رعایت نہیں کرنا ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں تمہیں رعایت کرنا ہے۔ جب تم دسترخوان پر جاؤ، اگر ان اصول کی مراعات کرو گے جو پروردگار نے بیان کیے ہیں، تو تمہارا کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اگر تم وضو کر کے سونے کے لیے بستر پہ جاؤ گے تو اب تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اگر تم پروردگار کی خوشنودی کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کمائی کرو گے، حلال کمائی لے کے آؤ گے، تو یہ تمہارا کام کرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اب زندگی میں صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں بچے گا، بلکہ پوری زندگی عبادت پروردگار بن جائے گی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ انسان غور کر لے، اور بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیے کہ نسخہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ مولانا رزق میں برکت نہیں ہے، جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے برکت کا معنی واقعاً یہی ہے کہ انسان مطمئن رہے۔ برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان زیادہ کمائے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت زیادہ کمانے کے بعد بھی جب تک رات میں 4 گولیاں نہیں کھا لیتے نیند نہیں آتی، اور بہت سے تھوڑا ہی کمانے کے بعد بڑی سکون کی نیند سوتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے اس دوسرے والے کی زندگی میں برکت ہے، پہلے والے کی زندگی میں برکت نہیں ہے۔ برکت کا ترجمہ یہ تھوڑی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما لیا۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کما لیا، اگر پروردگار تھوڑا سا ارادہ کر دے گا اس سے 10 گنا خرچ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ پوری زندگی کی جمع پونجی 2 دن میں غائب ہو گئی۔ تو برکت کا یہ معنی نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی سے مطمئن ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک یہ کمائی حلال کی نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں اطمینان۔ آپ کا برکت نہیں ہے مال و دولت میں، کمائے پہ کمائے چلے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ذہن ٹینشن میں ہے۔ تو روایات نے ایک بہت سیدھا سا راستہ بتایا۔ اب اس لیے یہ راستے منبر سے بتانا پڑتے ہیں تاکہ لوگ الگ الگ نہ پوچھیں، یہیں سے بتا دیجئے بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن راستہ آسان ہے، لیکن کرنے والے بہت کم ہیں اس کے۔ سیدھی سی روایت ہے، دم علی الطہارہ یوسع علیک الرزق۔ تم اپنی پاکیزگی پر دھیان دو، پروردگار تمہارے رزق میں برکت دے دے گا۔ ایک کام تم کرو، نتیجہ پروردگار دے دے گا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بغیر کچھ کیے ہی کچھ مل جائے۔ پروردگار پہلے یہ مانگ رہا ہے، دم علی الطہارہ، پاکیزگی کو اپنی زندگی میں باقی رکھو۔ اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کوشش کرے 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہے۔ آپ کو لگتا ہے بہت مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ البتہ وہ جو وضو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ٹنکی آدھی ہو جاتی ہے، وہ والا نہیں۔ وہ جو آدھے گلاس میں وضو ہوتا ہے وہی اتنا کافی ہے، اسی سے طہارت آ جاتی ہے، اسی سے پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اور اگر انسان اس کا خیال رکھے، خیال رکھنا مشکل ہوتا ہے، پروردگار کہہ رہے تم اس اصل کے اوپر عمل کرو، کیونکہ ہم نے کائنات کے اصول ہم نے بنائے ہیں، سنتیں ہم نے بنائی ہیں۔ تم سنت کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہو، رزلٹ لینا چاہتے ہو، یہ ہو نہیں پائے گا۔ میں خود اپنی سنت کو نہیں توڑتا ہوں تو تمہارے لیے کہاں سے توڑ دوں گا؟ قرآن کیا آواز دے رہا ہے؟ لا تبدیل لسنت اللہ ولا تحویل لسنت اللہ۔ اور ہمارے اندر جلد بازی ہوتی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے، ہے نا؟ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ شارٹ کٹ ہے نہیں، ملنے کی بات نہیں ہے، شارٹ کٹ ہے نہیں، یہاں پہ پرابلم ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے عقلی طور سے صراط مستقیم سے چھوٹا شارٹ کٹ بتا دیجئے،
صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ. آپ سیدھے راستے سے چھوٹا راستہ بتائیے. تو جب اسلام صراط مستقیم کا نام ہے تو اب اس سے چھوٹا راستہ ہے ہی کہاں. اب آپ تلاش کرتے رہیے, ملنے والا نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں. تو جو سنت پروردگار نے آگے بیان کر دی اس سے ہٹ کے کام نہیں ہونے والا ہے. اب ہم یہ چاہیں کہ پروردگار ہماری وجہ سے اپنی سنت تبدیل کر دے, یہ نہیں ہونے والا. تو بہرحال کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو طہارت اور پاکیزگی کے اوپر دھیان دو. اب علماء نے اسی کے لیے 3 مرحلے بیان کیے, بس وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کہا جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے اصول اور قوانین. کیونکہ عبادت اس کام کو نہیں کہا جاتا کہ جسے ہم اپنے من سے آ کے کریں. عبادت تو کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جیسا پروردگار نے کہا ہے ویسا کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کسی انسان اور غیر کی نہیں ہو رہی ہے, عبادت پروردگار کی ہو رہی ہے. اب اگر عبادت پروردگار کی ہے تو پھر قانون بھی پروردگار ہی کا نافذ ہوگا. کسی کو حق نہیں ہے کہ عبادت میں کوئی تبدیلی کر دے, کسی چیز کو بڑھا دے, کسی چیز کو گھٹا دے. کہا اگر بڑھایا یا گھٹایا تو یہ تمہارا فعل کہلائے گا, میری عبادت نہیں کہلائے گی. یہ بہت باریک مسئلہ ہے جہاں پہ غور نہیں کیا جاتا. کبھی دل چاہا یہ بڑھا دیا, کبھی دل چاہا وہ بڑھا دیا. میں چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جس سے آپ کو مسئلے کی باریکی سمجھ میں آ جائے گی. شخص آیا امام کی خدمت میں, حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام. کہا مولا, کسی مسئلے کے لیے اس نے کہا مولا دعا بتا دیجئے. مولا نے کہا ٹھیک ہے لکھو, میں بول رہا ہوں لکھو. مولا نے بولا, اس نے لکھی. جب دعا ختم ہو گئی تو اس نے دعا کے لاسٹ میں ایک لائن اور بڑھا دی, برحمتک یا ارحم الراحمین. تو جیسے ہی مولا متوجہ ہوئے کہ اس نے کچھ اور بڑھایا ہے تو مولا نے کہا بے شک پروردگار ارحم الراحمین ہے, لیکن لکھو اتنا جتنا میں نے بتایا ہے. لکھو اتنا جتنا میں نے بتایا ہے. اگر اس دعا میں اس جملے کی ضرورت ہوتی تو میں چھوڑتا نہیں, اور اگر میں نے چھوڑ دیا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اس میں جوڑ دو, ولو اچھی بات ہے. تو اب غور فرمائیے عزیزوں, ہر اچھی بات کو دین کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے. دین کا حصہ وہی چیز ہے جو پروردگار بتا دے اہل بیت سے ہم تک پہنچ جائے. آپ کو اچھا لگے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اگر پروردگار نے اجازت نہیں دی ہے تو نہ ہمیں اجازت ہے بڑھانے کی, نہ آپ کو اجازت ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. بعض اوقات یہی جملہ تو کہا جاتا ہے مولانا تو اچھی چیز ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ قبلہ سے سب سے بڑی برائی ہے کہ اہل بیت نے اسے کہا نہیں ہے, چاہے کتنی اچھی چیز ہو. آپ دیکھ لیے دعاؤں میں کبھی اب ادھر سے اضافہ ہو جاتا ہے. یہی دعائے فرض جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں, امام کی سلامتی کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں, آپ دیکھ لیے اکثر اس کے آخر میں برحمتک یا ارحم الراحمین بڑھا دیا جاتا ہے, جبکہ نہیں ہے اس کے اندر. جو اصل نص ہے مفاتیح الجنان میں, میں آپ کو ایڈریس بھی بتا دوں کیونکہ ڈھونڈ نہیں پائیں گے اگر ایڈریس نہیں بتاؤں گا تو, کیونکہ ایسی جگہ پہ دعا شیخ عباس قمی نے نقل کی کہ ذہن میں آتا ہی نہیں. آپ جائیں گے دعائے ندبہ کے آس پاس ڈھونڈیں گے کہ بھئی امام کی سلامتی کی دعا کہاں ملے گی. دعائے ندبہ کے پاس, دعائے عہد کے پاس, یہیں کہیں ملے گی. جمعے کے اعمال میں ملے گی, کہیں نہیں ملے گی. آپ کو ملے گی 23 رمضان کے اعمال میں. 23 رمضان یعنی شب قدر کے جو اعمال ہیں وہاں یہ دعا ملے گی. اور وہاں شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو شب قدر میں اس دعا کو پڑھو, کیونکہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر باقی دعائیں تو اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں. اگر امام کی سلامتی کی دعا, ظہور کی دعا پوری ہو جائے تو وہاں پہ انہی نے اس دعا کو نقل کیا ہے. اور یہ جملہ اس کے اندر آخر میں نہیں ہے,
لیکن آپ دیکھ لیجئے جب لوگ پڑھتے ہیں اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. حتیٰ بعض علماء تو اتنی تاکید کرتے ہیں کہ اگر کسی دعا میں، جیسے دعائے کمیل ہے، اب دعائے کمیل کا رواج تھوڑا کم ہے ہمارے معاشرے میں، اب دعائے کمیل میں کئی جگہ کے اوپر 3 مرتبہ ہے یا رب یا رب یا رب. اب بعض لوگ، اب وہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ روح پروردگار سے مل جاتی ہے، اتصال حقیقی ہو جاتا ہے، تو اب 3 بار کیوں، 6 بار کہہ لیجئے، 9 بار کہہ لیجئے. تو بھائی میرے مولا کو معلوم تھا اگر 6 بار ضرورت ہوتی تو علی 3 پہ اکتفا نہ کرتے. یہ دین کی جو باریکیاں ہیں، جب تک انسان اسے سمجھ نہیں پائے تب تک اس کا عمل عبادت نہیں بنتا. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے عبادت کرتے رہتے ہیں، آثار نظر آتے ہی نہیں ہیں. آثار کیسے نظر آئیں گے؟ کیونکہ اثر اس عبادت میں رکھا گیا ہے جو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں. جو ہم انجام دے رہے ہیں پروردگار کے حساب سے وہ عبادت ہے ہی نہیں. تو جب میچ ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر آثار کہاں سے نظر آئیں گے؟ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور اگر اس طرح کی باریکیاں میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے لگوں جو معاشرے میں ہیں، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. ایک بار ایسے ہی میں تھا، سفر میں تھا، میرے ذہن میں آیا تو میں نے لکھنا شروع کیا. 100 سے زیادہ مورد میں نے صرف ایک سفر میں لکھ لیے تھے کہ جو چل رہا ہے اور روایات میں کہیں نہیں ملتا، نہ کسی فقیہ نے اجازت دی ہے، لیکن چل رہا ہے. اور اگر آپ نے ٹوک دیا، کل بھی میں نے مولانا منظر صادق صاحب کے گھر پہ مجلس سے وہاں پہ جملہ کہا تھا، آپ بھی سن لیجئے کیونکہ وہاں علماء حضرات موجود تھے. ہم نے کہا کہ ہماری پڑھائی 2 بار ہوتی ہے. قم میں تو جو پڑھا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ پڑھائی نہیں ہے. اصلی دین تو یہاں رائج ہے، اور یہاں ایسی ایسی سنتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی نہیں اصلی دین تو یہی ہے. تو پھر ہمیں لگتا ہے ہم وہاں کرنے کیا گئے تھے، ہم یہی رہ کے عوام کے درمیان سیکھ لیتے کافی تھا. عزیزو غور فرمائیے، دین وہ نہیں ہے جو میرا اور آپ کا ذوق بیان کر دے. دین وہ ہے جو اہل بیت آ کے بیان کریں، اور اس کو جا کے تلاش کرنا پڑتا ہے. وہ کسی کے شوق سے حاصل نہیں ہوتا ہے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ 10 مسجدوں میں جا کے دیکھ لیجئے، 2 مسجدوں میں آپ کو تعقیبات ایک طرح کی نہیں ملے گی. یہاں یہ چل رہا ہے، وہاں اس حساب سے چلتا ہے. کہیں فوراً نماز کے بعد تسبیح شروع ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ ان اللہ و ملائکتہ پڑھا دیا جاتا ہے، کہیں تعقیبات پڑھائی جاتی ہیں. بھائی ایک طریقہ ہے اسلام نے دیا یا نہیں دیا ہے؟ اگر اسلام نے طریقہ نہیں دیا ہے تو بھی دین کامل کیسے ہے؟ اور اگر دین کامل ہے تو پھر دین نے ہمیں طریقہ دیا ہے. جو دین بیت الخلاء میں قدم رکھنے کا طریقہ بتا دے، وہ دین نماز کے پورے اصول کو نہیں بیان کرے گا. بیان سب کچھ کر دیا ہے دین نے. مسئلہ یہ ہے کہ حاصل کرنے کے لیے کوئی زحمت تو کرے. مشکل یہ ہو جاتی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک کہ یہ پابندی نہیں ہوگی عبادت نہیں ہے. کیونکہ عبادت کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہی ہے کہ آپ ویسے کیجئے جیسے پروردگار نے کہا ہے. عرفے کے دن انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو زیارت قبر حسین نصیب فرمائے. توفیق ہوئی ایک مرتبہ میں اپنے مرحوم استاد کے ساتھ کربلا کی زیارت پہ گیا. 2013 کا واقعہ ہے، 10 سال ہو گئے. تو عرفہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس دن زیارت کے لیے جانا بہت ہی مشکل. 40 اور عرفہ ایک جمع غفیر ہوتا ہے وہاں. اور زیارت عرفہ کے لیے روایت ہے کہ پروردگار عرفے کے دن
البتہ عرفے کے دن سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، ہاں یہاں والا عرفہ نہیں جو 14 شعبان کو منایا جاتا ہے، ہاں 9 ذی الحجہ جو صحیح عرفہ ہے وہ، ہاں وہ سب میری فہرست میں ہے۔ اس دن کے لیے روایت ہے کہ پروردگار حاجیوں پہ بعد میں نظر کرتا ہے، زائران حسین پر پہلے نظر ڈالتا ہے۔ یہ زیارت عرفہ کی فضیلت ہے۔ خیر پروردگار نے توفیق دی، وہاں پہنچے، بھیڑ، اب دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ بھائی کم سے کم اگر حرم میں جگہ نہ ملے تو بین الحرمین جا کے اعمال عرفہ کر لیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اعمال عرفہ چھوٹے تو ہیں نہیں، اچھا خاصا ٹائم چاہیے، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اعمال عرفہ کے اندر۔ اب ظہر کی اذان ہوئی، غسل کیا، اذان نماز ظہر عصر وہیں ہوٹل میں پڑھی استاد کے ساتھ۔ اب میرا دل بار بار کہہ رہا ہے کہ اب چلیں اب چلیں۔ اب بہرحال استاد سے زیادہ تو کہا بھی نہیں جا سکتا، 1-2 بار اشارتاً کہا کہ کب چلنا ہے، میں نے کہا چلتے ہیں۔ اب انہیں تھوڑی اپنی دعائیں پڑھی، اس کے بعد وہ تلاوت کرنے لگے۔ اب میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں کہ کب چلیں گے۔ تقریباً 2 گھنٹے اذان ظہر سے بیت گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلو، چلیے۔ اب میرا تو دل یہی کہ اب کہاں جگہ ملنے والی، کہیں سڑک پہ کنارے کچھ ابا بچھا کے کہیں بیٹھ جائیں گے۔ خیر اب وہ آگے آگے، میں ان کے ساتھ پہنچے۔ کس وقت ہم زری کے پاس پہنچ گئے مجھے نہیں معلوم۔ جب ہم رکے تو ہمارے اور زری مبارک کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ خیر اب میں نے کہا بہرحال یہاں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اب واقعہ یہاں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب استاد نے کہا کہ پہلے امام حسین کی زیارت کر لی جائے، اس کے بعد دعائے عرفہ پڑھیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں انہیں نے دیکھا ہوگا کہ زیارت کے آداب ہیں۔ مثلا زری کے سامنے یہ دعا پڑھیے، پھر بالائے سر جائیے تو یہ دعا پڑھیے، اب اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، پہلی رکعت میں یہ سورہ، دوسرے میں یہ سورہ، پھر پیر کی طرف آئیے، یہ زیارت پڑھیے۔ تو پورا اس کا اپنا ایک پروسیس ہے۔ اور دن کون سا ہے؟ عرفے کا۔ اور ہم کہاں موجود ہیں؟ زری کے پاس۔ تو اب کسی بھی انسان کے ذہن میں یہی آئے گا کہ بھائی یہ سب جو اعمال دیے گئے یہ عام دنوں کے لیے، آج تو آپ زیارت نامہ اٹھائیے اور شروع سے آخر تک بس ایسے پڑھتے چلے جائیے، کیونکہ نہ ہلنے کی جگہ ہے نہ ادھر سے ادھر جانے کی جگہ ہے۔ ہم نے بھی یہی سوچا، لیکن ہمارے استاد محترم نے جیسے لکھا تھا ویسے ہی انجام دیا۔ اور مشکل کیا ہو رہی تھی کہ جب ایک طرف سے نکلتے تھے تو دوسری طرف سے آنے میں پورا اچھا خاصا ٹائم لگ رہا تھا، کیونکہ اب جب آپ ادھر سے گئے ادھر سے واپس تو آ نہیں سکتے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنے دل میں ہی سوچ رہا تھا کہ آج انہیں کیا سوجا ہے، لیکن بہرحال استاد تو استاد۔ خیر کسی طرح سے وہ پورے آداب کے ساتھ وہ زیارت کسی طرح پوری ہوئی، دعا ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، نماز مغرب عشاء پڑھی۔ اب وہاں سے باہر نکلے، اب میرا صبر کا ایک جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہاں تک میں صبر کرتا۔ جیسے ہی حرم سے قدم باہر رکھا ویسے ہی میں نے استاد کو پکڑ لی۔ میں نے کہا استاد آج کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب کرنے کی، ایک جگہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ جب ہوٹل پہ پہنچے اور بیٹھے آمنے سامنے، کہ لیں یہ بتاؤ جس امام نے یہ آداب بتائے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم عرفے کے دن آئیں گے زیارت پہ؟ میں نے کہا بالکل پتا تھا۔ کہ اگر انہیں پتا تھا تو انہیں نے یہ ساری شیخیں کیوں رکھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ زیارت وہی ہے جیسے لکھی ہے، اسے کہتے ہیں عبادت، اسے کہتے ہیں عبادت۔ یہ نہیں کہ یہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے یا مجھے برا لگ رہا ہے، نہیں عزیزو، عبادت کی پہلی شرط ہے کہ اس فریم میں ہونا چاہیے جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ اور اگر ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے تو پھر فقیہ ہی بتائے گا۔ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس نے جو بتا دیا وہی آپ کی عبادت کا فریم ہے، اس سے ہٹنا جائز نہیں ہے۔ مجھے اچھا لگا، مجھے برا لگا،
دین کو نہیں موڑا جاتا ہے، دل کو موڑا جاتا ہے. مسئلہ یہی ہو جاتا ہے. نہیں، جو اس نے بتا دیا عبادت کا وہی پھر ہے. خیر، اور دوسری شرط تو بہت ہی اہم اپنی جگہ کے اوپر ہے، وہ ہے اخلاص. بغیر اخلاص کے تو کوئی عبادت ہوتی نہیں. خیر، مرحلے آپ کے سامنے تیز تیز بیان کر دوں. پہلا مرحلہ یہی کہ عبادت کے واجبات پورے ہونا چاہیے، بغیر اس کے عبادت ہوتی نہیں. کہ جب یہ مرحلہ پورا ہو جائے تب اس کے بعد مرحلے دوم آتا ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں مستحبات پہ تاکید ہوتی ہے، لیکن عزیزوں مستحبات تب مزے آتے ہیں اور مستحبات تب فائدہ پہنچاتے ہیں جب واجبات کی عمارت پوری ہو چکی ہو. آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، ابھی پلاسٹر ہوا نہیں ہے، اور آپ وہاں لے جا کے جھومر لٹکانا شروع کر دیں، آپ اسے سجانا شروع کر دیں. اگر آپ یہ کام کریں گے سامنے والا کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی کاہے کی جلد بازی ہے، ابھی عمارت کو پورا ہو جانے دو، اس کے بعد آگے بڑھنا. تو مرحلہ عبادت کا بھی یہی ہے، جب تک واجبات اس کے پورے نہ ہو جائیں مستحبات سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پورے رات مستحبات میں لگا رہے اور صبح کے صبح واجبات اس کے چھوٹتے رہیں. تو یہ کون سے مستحبات ہیں جو واجب کو آ کے ترک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن مستحبات تمہارے واجبات سے ٹکرانے لگیں اس دن تمہارے اوپر واجب ہے کہ مستحب کو ترک کرو، کیونکہ مستحب جب واجب سے ٹکراتا ہے تو واجب مقدم ہوتا ہے، مستحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. خیر، شیطان کا بھی ایک قصہ سن لیے تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے. شاید سنا آپ نے پہلے. ایک صاحب صبح ایک دم نماز صبح کے لیے نکلے گھر سے. اذان میں چند منٹ باقی تھے، بارش بھی ہو رہی تھی. اب گھر سے نکل کے وہ چند قدم آگے بڑھے تھے، پھسلے گر گئے. خیر اٹھے، دیکھا کپڑے نجس ہو گئے. اٹھے واپس آئے گھر میں، پھر ارادہ کیا کہ نہیں نماز تو مسجد میں ہی پڑھوں گا. کپڑے بدلے، دوبارہ تیار ہوئے، پھر نکلے. چند قدم اور آگے بڑھے تھے، پھر پھسل گئے. پھر اٹھے، آئے واپس. اب تیسری مرتبہ جب وہ تیار ہو کے باہر نکلے تو نہیں دیکھا ایک صاحب لالٹین لیے ہوئے وہیں پہ کھڑے ہوئے. میں نے کہا قبلہ آپ کون؟ کہا میں آیا ہوں آپ کو مسجد تک پہنچانے. میں نے دیکھا آپ 2 بار گر گئے، رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، تو میں لالٹین لے کے آیا ہوں آپ کو مسجد تک پہنچا دوں. میں نے کہا واہ پروردگار آپ کو جو بھی دعا کرنا ہو کی. اب انہی نے اس کے ساتھ ساتھ لالٹین کی روشنی میں مسجد تک کے پہنچ گئے. اب یہ مسجد کے اندر جب گئے تو انہوں نے کہا قبلہ آپ بھی آئیے، آپ بھی نماز پڑھ لیے. انہوں نے کہا میں تو اندر آ ہی نہیں سکتا. کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ گھر سے یہاں تک آپ اتنی محنت سے لے کے آئے ہیں اور آپ اندر نہیں آ سکتے؟ کہا نہیں میری مجبوری ہے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ ہیں کون. کہا میں شیطان ہوں. اب ان کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ کہ اگر آپ شیطان ہیں تو بھائی یہ مجھے مسجد تک کیوں کہ لے کے آئے؟ آپ کا تو کام بہکانا ہے. کہا دیکھیے ماجرا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ جب پہلی بار گرے اور آپ نے ارادہ کیا کہ دوبارہ آئیں تو پروردگار نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. پھر جب آپ دوبارہ گرے اور گرانے والا تو میں ہی تھا، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ مسجد میں آئیں. جب دوبارہ آپ گرے اور پھر آپ نے ارادہ کیا واپس آئیں تو پروردگار نے آپ کے پڑوس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اب میں نے سیدھا حساب لگایا کہ اگر اب کی میں نے گرایا اور آپ صحیح و سالم مسجد نہ پہنچے تو پورے شہر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے میں نے آپ کو مسجد میں پہنچا دیا. یہ واقعہ آپ نے سن لیا. ہاں، رزلٹ پہ آئیے.
کیا رزلٹ اس واقعے کا؟ رزلٹ یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے کام کر کے خوش نہ ہوئیے، کیونکہ کبھی کبھی شیطان چھوٹا سا اچھا بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی عبادت کا خیال رکھے پروردگار اس کا خیال نہ رکھے، یہ تو معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بھول جاتے ہیں، پروردگار تھوڑی بھولتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انی احب الصلاۃ، حسین نماز کو دوست رکھتے ہیں۔ تو میں اس سے ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ربط مصائب دوں گا۔ عزاداروں، یہ ممکن نہیں ہے کہ مجلس میں جتنا مجمع ہوتا ہے نمازوں میں اس سے کم ہو، بڑھے نہ تو کم سے کم برابر تو ہونا ہی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تو وہ چیز ہے کہ جس سے حسین محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تمام مشکلات کے باوجود، تمام ظلم و ستم کے باوجود حسین نے تیروں کے سائے میں نماز کو اعادہ کر کے بتایا کہ دیکھو، جس چیز کو بچانے کے لیے ہم کربلا میں آئے ہیں اسے کون ختم کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سعید اور جناب زہیر آگے بڑھے، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم تیروں کو روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وفادار اصحاب تھے حسین کے پاس۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کی طرف کسی چیز سے حملہ ہوتا ہے تو وہ خود بخود ہٹ جاتا ہے، چہرے کو ہٹا لیتا ہے، جسم کو ہٹا لیتا ہے، لیکن جو فطرت سے آگے جنگ کرتے ہیں انہیں اصحاب حسینی کہا جاتا ہے۔ نہیں عزیزوں، مختل لکھتا ہے کہ اگر کوئی تیر الگ ہٹ کے جا رہا ہوتا تھا تو کبھی سعید آگے بڑھ کے روک لیتے تھے، کبھی جناب زہیر آگے بڑھ کے روک لیتے تھے، ایک بھی تیر لشکر حسین کی طرف نہیں جا پایا، اور یہاں تک کہ مولا نے اپنی نماز کو پورا کیا۔ ادھر نماز پوری ہوئی، جناب سعید زمین پر گرتے ہیں، حسین آگے بڑھے، سعید کو اٹھایا، اپنی آغوش میں سر کو رکھا، سامنے جناب حبیب کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے سوال کیا، سعید یہ بتاؤ کوئی آخری وصیت تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اتنے تیر کھانے کے بعد ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھتے ہیں، عجب جملہ کہتے ہیں، مولایا اوفیتو، اے میرے آقا حسین کیا ہم نے اپنے عہد پر وفا کی ہے؟ اللہ اکبر، اتنے تیر کھانے کے بعد بھی ابھی بھی شک ہے کہ ہم نے وفا کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اے حبیب علیکا بہذا الرجل، حبیب دیکھو حسین کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو تم زندہ رہو حسین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، لیکن سعید تمہیں کیا معلوم ہے ابھی عصر عاشور کا وقت ہوگا، حسین زمین سے زمین پر آئیں گے، شمر کا کند خنجر ہوگا، ایک ماں آواز دے گی، اے بیٹا کیا چکیاں پیس کر اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ایک بہن تلے زینبیہ سے آواز دے گی، یبنا عمر سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، ارے تو دیکھ رہا ہے اور زینب کا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما،
پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے نیک روزگار کا انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ پروردگار ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما۔ پروردگار جس کے لیے اس ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ بار الہ ہمارے ملک میں امن، چین، برادری کی فضا کو قائم فرما۔ جو لوگ اس فضا کو خراب کرنے کے درپے ہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہے انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بار الہ محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3